پاک سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، پاک فوج نے افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 33 خوارجی جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ بھی برآمد۔ خارجیوں نے یوب کے علاقے سمبازا سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ وزیراعظم نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا۔ ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے شراکت اقتدار کے حوالے سے معاملات پر بھی بات ہوگی۔ قومی اسمبلی میں PTI سے 3 اہم عہدے واپس۔ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ۔ زرتاج گل کا پارلیمانی لیڈر اور احمد چٹھا کا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کا عہدہ بھی خالی۔ PTI سے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر واپس لے لیا گیا۔ اسپیکر نئے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ تحریک انصاف کو پارلیمانی لیڈر اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے لیے دوبارہ نام دینا ہوں گے۔ عمر ایوب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، فائنانس کمیٹی سے بھی ڈی لسٹ۔ PTI کے نااہل 7 اراکین سے قائمہ کمیٹی کی ممبرشپ بھی واپس۔ نااہل ہونے والوں میں جمشید دستی، محمد احمد چٹھا، عمر ایوب، حیدر علی، حامد رضا، رائے حسن نواز اور زرتاج گل شامل۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے نیتن یاہو کی غزہ پر قبضے کی تجویز کی منظوری دے دی۔ غزہ خالی کرانے کی پہلی ڈیڈ لائن 7 اکتوبر 2025 مقرر۔ مکمل قبضے کا منصوبہ 5 ماہ پر محیط ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر ریار لیپڈ اور آرمی چیف ایال زمیر کی غزہ شہر پر قبضے کی مخالفت۔ کہا، غزہ پر قبضے سے 20 زندہ یرغمالیوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہوگا۔ غزہ پر کنٹرول کا فیصلہ اسرائیلی فوجیوں کو تھکا دے گا۔ حماس نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو اپنے مفادات کی تکمیل کی کوشش میں یرغمالیوں کو قربان کر دیں گے۔ چین کا غزہ پر فوجی کنٹرول کے اسرائیلی منصوبے پر شدید تشویش کا اظہار۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق اسرائیلی فیصلے پر سنگین تحفظات ہیں۔ اسرائیل یک طرفہ خطرناک اقدامات بند کرے۔ غزہ فلسطینیوں کا ہے اور فلسطینی عوام فلسطین کی سرزمین کا لازم حصہ ہے۔ آسٹریلیا اور برطانیہ نے اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کے غزہ پر قبضے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی کابینہ کا فیصلہ غلط ہے، خطے میں مزید اشتعال انگیزی کو ہوا دے گا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وانگ کہتے ہیں کہ اسرائیل غزہ پر فوجی قبضے کی جانب مت جائے۔ آبادی کو بے گھر کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ 2 ریاستی حل ہی فلسطینی مسئلے کے حل کے لیے موزوں ترین حل ہے۔ اسلام آباد سے غزہ کے لیے 18ویں امدادی سامان کی روانگی۔ خشک راشن، تیار کھانے اور ادویات شامل 200 ٹن امدادی سامان 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ امدادی سامان کی مجموعی مقدار 1815 ٹن تک پہنچ گئی۔ امدادی سامان کی روانگی کی تقریب میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، فلسطینی سفیر اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام کی شرکت۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان فلسطینی بھائیوں کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان کی فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزراء کے اقدامات قابل مذمت ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص کے بعد سے پاکستان اور بھارت میں مذاکرات کے لیے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکی صدر کے ثالثی کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردی میں بھارت براہ راست ملوث ہے۔ یوکرین سے پاکستان سے متعلق بیان پر وضاحت طلب کرنے کا اعلان۔ مارکہ حق کے دوران فضائی حدود کی بندش۔ پاکستانی ایئرپورٹس اتھارٹی کو 4 ارب 10 کروڑ روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تحریری جواب میں کہا کہ فضائی حدود کی بندش کے باعث پاکستان کو کچھ مالی نقصان برداشت کرنا پڑا، لیکن قومی خود مختاری اور دفاع کو معاشی مفاد پر مقدم تصور کیا جاتا ہے۔ وطن عزیز کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔
200 की बजाय बिजली के 300 यूनिट तक प्रोटेक्टेड शरह में लाने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोटेक्टेड सार्फिन की शिकायत का नोटिस ले लिया। अरकान असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने 201 यूनिट पर 5,000 रुपये इजाफी बिल भिजवाने का मामला उठाया, जिस पर शहबाज शरीफ का प्रोटेक्टेड सार्फिन के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को रिलीफ देने के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी। 201 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। उन्हें तकरीबन 5,000 रुपये माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। पेट्रोलियम सेक्टर में 2050 अरब रुपए की संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी। गर्दिशी कर्ज का मसला हल न होने से 1427 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हुकूमत गैस कंपनियों से 69 अरब रुपए वसूल करने में नाकाम रही। सर्दियों में लोड मैनेजमेंट की खिलाफ वर्जी से 53 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गैस फील्ड्स में कंप्रेसर की तनसीब में ताखीर से 44 अरब रुपए का खसारा हुआ। कई रोज की तेजी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में 264 पॉइंट्स की कमी 1,45,383 पॉइंट्स पर बंद। 54 करोड़ 80 लाख हिस्से के सौदे 45 अरब 48 करोड़ रुपए में तय पाए। करेंसी मार्केट में रुपए की कीमत में 9 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपए 47 पैसे का हो गया। सोना 500 रुपए महंगा। 1 तोला सोने की 3,62,700 रुपए में फरोख्त। तरसीलात ज़र में 7% इजाफा। जुलाई में 3 अरब 21 करोड़ डॉलर आए। एक साल पहले 2 अरब 99 करोड़ डॉलर मौसूल हुए थे। सबसे ज़्यादा 82 करोड़ 40 लाख डॉलर सऊदी अरब से आए। यूएई ने 66 करोड़ 50 लाख डॉलर भेजे। बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों ने 45 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी। यूरोपियन यूनियन से 42 करोड़ 40 लाख, जबकि अमेरिका से 27 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। इस्लामाबाद के कितने होटलों को शराब फरोख्त करने की इजाज़त है? तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वफाकी दारुल-हुकूमत के 5 होटलों में शराब फरोख्त करने की कानूनी इजाज़त है। वजारत दाखिला के मुताबिक शराब की फरोख्त के L2 लाइसेंस की फ़ीस 5 लाख रुपये मुकर्रर है, जबकि सालाना तजदीद लाइसेंस की फ़ीस 1,50,000 रुपये मुकर्रर है। मॉनसून का तूफानी स्पेल। सियालकोट में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। सड़कें नदी नालों में तब्दील। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। वजीराबाद, अटक, हुजरो, सुहावा, पिंडी घेप और तिलागंग में बरसात। नौशहरा में तेज़ बारिश से बरसाती नाले में तुग़यानी, गाड़ियां फंस गईं। खवातीन और बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने से दरिया में पानी की सतह बुलंद। मोरखून और गिरजा के मकाम पर दरियाई कटाव के बाइस शहर कुराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद। जब तक टैरिफ का तनाज़ा हल नहीं होता, भारत से तिजारती मुज़ाकरात नहीं होंगे। ट्रंप का 2 टोक पैगाम। अमरीकी सदर से ओवल ऑफिस में सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या वो भारत से टैरिफ के मामले पर बातचीत करेंगे। अमरीकी सदर ने सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब तक टैरिफ का तनाज़ा हल नहीं हो जाता, भारत से किसी किस्म की तिजारती मुज़ाकरात नहीं होंगे। ट्रंप टैरिफ के निफाज के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। टैरिफ मुआहदे के लिए भारत रूस से तेल की दरामदात में कमी पर तैयार। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमरीकी असलहे की खरीदारी पर दोबारा बात से पहले टैरिफ पर वजाहत का मुंतज़िर। रूस यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग बंदी पुतिन पर मुनहसर है। हलाकतें रोकने के लिए मुझसे जो हो सका करूंगा। रूसी सदर मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं उनसे मिलूंगा। पुतिन अगर यूक्रेनी सदर से नहीं मिलना चाहते तो कोई बात नहीं। ज़ेलेंस्की को पहले मिलने की ज़रूरत भी नहीं। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए सबसे मौजूद जगह मुत्तहिदा अरब अमारात है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नहीं। यूक्रेनी सदर से मुलाकात से पहले चंद शराइत का तय होना ज़रूरी है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان مصالحت کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ نگورنو کاراباخ کے تنازع کے خاتمے کے لیے آذری صدر الہام علیوف اور آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پاشنیان آج وائٹ ہاؤس میں امن معاہدے پر دستخط کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں لکھا کہ امید ہے کئی دہائی پر پرانا تنازع آج ختم ہو جائے گا۔ مختلف عالمی رہنماؤں نے جنگ ختم کروانے کے لیے کوششیں کی مگر ناکامی ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ صرف ان کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے رہنما امریکہ کے ساتھ معاشی معاہدوں پر بھی دستخط کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ مس انفارمیشن کے خاتمے کے لیے قومی اتحاد ناگزیر ہے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے جعلی مواد اور مس انفارمیشن کا معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ اے آئی کے آنے سے پہلے مس انفارمیشن کا معاملہ زیادہ گھمبیر نہیں ہوا تھا۔ ہم نے جدید ٹیکنالوجی سے فیک مواد کی نشاندہی کے لیے ملک کا پہلا ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ بنایا۔ وزیر اطلاعات نے آپریشن بنیان مرصوص میں اپوزیشن کے کردار کو بھی سراہا۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو پاکستان آنے سے نہیں روک سکتی۔ بانی کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں کہ قاسم اور سلیمان کے پاس نائکوپ نہیں ہے۔ دونوں نے برطانوی پاسپورٹ پر پاکستان کے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے۔ طلال چودھری سے بھی ویزے کے لیے رابطہ کر لیں گے۔ وزارت داخلہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا نہیں، وزارت خارجہ کا کام ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ کہتے ہیں کہ ویزا کا معاملہ وزارت خارجہ نہیں، وزارت داخلہ کا معاملہ ہے۔ مجلس وحدت المسلمین کا 40 مارچ ختم کرنے کا اعلان۔ حکومت، شیعہ علماء کونسل اور MWM کا 7 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق۔ علامہ احمد اقبال رضوی کی گورنر سندھ اور وزیر مملکت طلال چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ وائس چیئرمین MWM نے کہا کہ حکومت نے معاملے کو مثبت انداز میں حل کیا۔ 70% زائرین بذریعہ سڑک سفر کرتے ہیں۔ حکومت زائرین کو ایئر لائن سے رعایتی ٹکٹ دلائے گی۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ امن و امان کے باعث سڑک کے ذریعے سفر بند کیا۔ عراقی ویزا ہولڈرز کو رعایتی ٹکٹ دلوائیں گے۔ ویزے کی مدت میں 60 روز تک کی توسیع کرائی جائے گی۔ لاہور کے علاقے مناوا میں سیکیورٹی فورسز نے بھارتی ڈرون مار گرایا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی حدود میں ڈرون کی نقل و حرکت دیکھی گئی۔ فورسز نے فوری طور پر ڈرون کو نشانہ بنا کر نیچے گرا لیا۔ حساس اداروں نے ڈرون کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دیں۔ ضلع میاں والی کے شہر کندیا میں 2 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان CTD کے مطابق CTD اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 2 دہشت گرد مارے گئے۔ 6 فرار دہشت گردوں سے گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن۔ دہشت گردوں سے رائفلیں، 2 دستی بم، گولیاں اور بارودی مواد برآمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آسٹریلین ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کا پاکستان میں شاندار خدمات کے اختتام پر ہائی کمشنر نیل ہاکنز کو خراج تحسین۔ ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ، معدنیات اور IT خدمات میں تجارت کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں IT اور سیاحت کے شعبوں میں آسٹریلوی سرمایہ کاروں کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پاکستانی کرکٹر حیدر علی پر جنسی زیادتی کا الزام، لڑکی پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ مانچسٹر پولیس کے مطابق پاکستانی کرکٹر کو جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا گیا، تاہم بعد ازاں انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ پولیس نے حیدر علی کو 2 ہفتے بعد دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ حیدر علی کے وکیل کے مطابق پاکستانی کرکٹر پر الزامات بے بنیاد ہیں، عدالت میں اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کریں گے۔